اور جن آقا کا ذکر آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں وہ آقا ہے کون؟ حضرت امام حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ اذلا فرق بین موتہ و حیاتہ فی مشاہدتہ لامتہ و معرفت باحوالہم و نیاتہم و عزائمہم و خواترہم وذالک عنہ جلی لا خفا بہ۔ امام حجر اسقلانی فرماتے ہیں اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہو یا ظاہری دنیا سے تشریف لے جائے، حضور اپنے سارے غلاموں کو دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور یہ بھی جانتے ہیں، یہ گاؤں کا نام کیا ہے؟ روسا گاؤں کے اندر گاؤں کے اندر بیٹھ کر میرے غلام میرا ذکر سننے کے لیے موجود ہے، اور کس نیت سے آپ اس محفل میں آئے ہیں اور میں کس نیت سے آیا بیٹھا ہوں، حضور یہ بھی جانتے ہیں۔ سنیں ذرا، آج لوگ دائیں بائیں کی باتیں کرتے ہیں اور دائیں بائیں گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ ہمارا تحریک لبیک یا رسول اللہ کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ ہمارے جناب امیدوار بیٹھے ہیں دائیں بائیں، ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہمارا اتنا مقصد ہے نہ کسی کو اٹھانا ہے نہ کسی کو گرانا ہے، فقط حضور کا دین تخت پر لے کر آنا ہے۔ ہمارا آپ لوگوں سے اتنا یہاں بزرگ حضرات بھی بیٹھے ہوں گے، نوجوان بھی بیٹھے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں، سب لوگ بیٹھے ہیں، ہمارا اتنا ہی مقصد ہے کہ یہ سارے دنیا کو آپ نے، ہر جماعت کو، ہر بندے کو آپ نے آزما کر دیکھ لیا۔ کسی کو جناب کسی پر آزمایا کہ یہ ہماری گلی بگی کرا دے گا، کسی کو سڑک روڈ پر، کسی کو جناب اپنے مفادات کی خاطر، لوگوں کے مفادات ہوتے ہیں، آپ نے سب نے 76 سال سے اپنے مفادات کی خاطر سب کو آزما کے دیکھ لیا، لیکن کسی نے بھی آپ کے اعتماد پر کوئی پورا نہیں اترا۔ اگر آپ کے اعتماد پر کوئی پورا اترے گا تو وہ رسول اللہ کا دین ہے، وہ حضور کا دین ہے، اور حضور کے دین کی اس وقت اگر کوئی بات کر رہی ہے جماعت، وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ ہے، بے شک۔ اور وہ تحریک لبیک یا رسول اللہ ہے جو حضور کے نظام کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر اس وقت تک 11,000 مسلمان ان کی بمباری کا شکار ہو کر شہید ہو چکے ہیں، 11,000 مسلمان۔ اور وہ لوگ جو کہتے تھے کہ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ قرآن کی آیات کرتے تھے کہ جس نے ایک انسانیت کو، جناب ایک انسان کی جان بچائی، اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ آپ مجھے بتائیں، کیا غزہ کے جو بچے ہیں وہ انسان نہیں ہیں؟ کیا غزہ کی جو وہ مائیں بہنیں ہیں وہ انسانوں میں شمار نہیں ہوتی؟ ہاں، یہاں کسی ایک چوڑے کو چپیٹ پڑ جائے تو سارے ہمارے مسلمان بھی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں جی بڑا ظلم ہوا۔ میں نے کہا غزہ کے اندر اس وقت، چلو یار بندہ اپنی بیماری واسطے، علاج کرانے واسطے ہسپتال ہی جانا نا، یہودی ایسے ہیں انہوں نے ہسپتال کو بھی معافی نہیں دی۔ ہسپتال میں جو مسلمان وہاں اپنا علاج کروا رہے تھے انہوں نے ہسپتال کو بھی بیماری کروا دی۔ اور الحمدللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ نے کل اسلام آباد کے اندر ملین مارچ نکال کر پورے عالم کفر کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ وہ اور ہے جو یہود و نصارہ کے ٹکڑوں پر پڑنے والے ہیں، ہم کون ہیں؟ سرکار کا کھانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یار ہاتھ چکے نعرہ لاؤ، میں تو نعرہ تو لانے ایسے نعرہ لانا، پورے ہاتھ چکے نعرہ لانا۔ لیو تسی اتھے نعرہ نہیں لا رہے، اسی کل وہاں دے قریب جا کے نعرے لوائے، اسی وہاں دے کل قریب جا کے انہوں للکارے ہیں۔ اسی وہ والے کوئی لوگ نہیں ہیں کہ ایتھے آوا دے جناب ہور گل کریے دے انہوں دے اتھے جائیے دے ہور گل کریے۔ اسی اتھے بھی ایک ہی گل کی تھی کہ لبے بام بھی پکارا، سردار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن۔ ہم وہ حضور کے غلام ہیں، وہ نہیں ہے کہ حالات خراب ہو جائے تو ہم سر جھکا لیں، نہیں نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میدان احد میں بڑے حالات خراب ہو گئے، ہر طرف سے کفار نے تیروں کی برسات کر دی۔ ابو قتادہ، یہ ہے غلامی کا انداز۔ ہم حضور کے اور مسلمانوں کو جگاتے ہیں کہ جلیو تسی کدے نال وفا کر رہے ہو،
کدھر تسی جناب لگے پھرتے ہو؟ حضور نال غلامی دا انداز ہے کہ جناب کوئی آ جائے تے بندہ اندر لکے وڑ جائے گھر، نہ جب کوئی آ جائے حضور دا دشمن تے پھر انج کر کے ابو قتادہ کہنے کہ میں سامنے ویکھیا تیر آ رہا، جلے جڑے صحابہ تیر آون تے انج کر کے کھڑے ہو جاون تے تسی اج جناب پرچی دی باری آوے تے تا اندر گھر کے بیٹھ جاؤ، کوئی جناب کوئی سخت معاملہ ہو جائے تحریک کے کہ جی میرا تحریک کا تعلق نہیں، میں کہ پھر 10 تیرا تعلق کس دن آتے؟ تحریک کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو لبیک کا ہم نعرہ لگاتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں یہ فلاں، میں کہا نہیں، یہ جو ہم لبیک کا نعرہ 3 دفعہ لگاتے ہیں اس کا معنی کیا ہے تجھے میں سمجھائے جاؤں، اور ساری زندگی پھر اس نعرے کے بارے گل نہیں کرنی۔ جب وہ بندہ کہتا ہے نا پہلی دفعہ لبیک، کہنا مانا یا رسول اللہ آپ دا کھانے یا آپ دے صدقے میں اکھاں لبیاں، آپ دے صدقے میں چہرہ لبیا، آپ دے صدقے میری نبض چل رہی، آپ دے صدقے میں سب کچھ لبیا تے آپ دا غلام آپ دے دین واسطے، آپ دی ختم نبوت واسطے تے ناموس رسالت واسطے اس دنیا دے وچ حاضر ہے۔ لبیک دا مانا ہے تو بندہ پہلی دفعہ کہندا لبیک، جدو بندہ دوسری دفعہ کہندا نا لبیک، انہاں مانا یا رسول اللہ آپ دا غلام، آپ دا نوکر قبر وچ بھی آپ دی خدمت واسطے حاضر ہے۔ جدو بندہ تیسری دفعہ کہندا نا لبیک، انہاں مانا یا رسول اللہ آپ دا غلام، آپ دا نوکر کل میدان محشر وچ بھی آپ دی خدمت واسطے حاضر ہے۔ تے پھر لبیک دا نعرہ پورا لاؤ آ چکے، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ سمجھ آ رہی؟ میں تو دلیر بھی کرنا ہے، لوگ تانوں بزدل بنان گے وہ حالات، اپنی جانا بچاؤ، نہیں، امام حسین نے قیامت تک حسینیوں کو ایک پیغام دیتا، قیامت تک حسینیوں نے تانوں اور کوئی نہیں پیغام چھوڑے گا، لوگ تانوں روا کے چلے جان گے کربلا دے نا تے اے نہیں دسے گا کہ امام حسین کربلا آئے کیوں سے۔ امام حسین نے قیامت تک حسینیوں نے ایک پیغام دیتا، فرمایا ولو کانت الابدان، اے قیامت تک گل پلے بن کے رکھنی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب وہ جی میں اپنی جان بچا لواں گا، میں کہا تو اپنی جان تے بچا لے گا، میرے 10 اسرائیل نے تیرے کول کوئی نہیں آنا۔ اللہ تو آج حضور دے دین دی واری آوے تاں بھی اپنی جانہ بچاویں، اپنا گھر بار بچاویں، میرے 10 تے پھر امام حسین دا نام نہ لیا کر، 10 میں امام حسین پورا کنبہ لے کر بلا گئے کیوں سن؟ لوگ آج اپنی پترہ دی واری آوے تاں بھی بچاندے، میں کہا تیرے پتر امام علی اکبر نالوں زیادہ سونے۔ امام حسین نے اپنے دوویں پتر اس دین واسطے قربان کر دیتے، اس نظام واسطے قربان کر دیتے، اور قیامت تک حسینیہ نے پیغام دیتا کہ میرے نا تے لنگر کھاندے ہو نا تے میرا یہ پیغام بھی یاد رکھنا۔ فرمایا ولو کانت الابدان للموت انشئت فقتل سبیل اللہ بالسیف افضل، فرمایا جے مسلمانہ اور قیامت تک میرا پیغام یاد رکھی، جے بندہ ڈرپا لوا کے شوگر تے بلڈ پریشر دی گولیاں کھا کے بھی تے مرنا ہے نا، کہ ڈاکٹر دے کول جا کے اسپتالاں وچ ٹیکے لوا کے بھی تے مرنا ہے نا، جا کے جناب فلاں بیماری ہے تے فلاں بیماری تے مہینہ 2 مہینے اسپتال وچ جا کے ڈاکٹر کو ٹیکے لوا کے تے جناب گولیاں کھا کے بلڈ پریشر شوگر دے مرنا ہے، تے فرمایا حسین دا پیغام بھی یاد رکھی، فرمایا ولو کانت الابدان للموت انشئت، فرمایا یہ بدن پیدا ہی مرن واسطے ہویا، یہ بدن پیدا ہی مرن واسطے ہویا، جناب قبر جا کر رول جانا، جناب مٹی نے کھا لینا ہے، جاگنا ہے جاگ لے آج، افلاک کے سائے تلے حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ فرمایا جناب اے بدن پیدا ہی مرن واسطے ہویا، تے فرمایا تانوں پھر حسین ایک گل کری جاندا، یہ بدن پیدا ہی مرن واسطے ہویا تے پھر تو کی کرنا؟ فرمایا فقتل سبیل اللہ بالسیف افضل، تے فرمایا پھر بہتر نہیں بندہ اللہ رسول دے نام تے تلوار تے کٹ کے چلا جاوے دنیا تو۔ تو این جناب خون رسریا ہوئے تو جدو فرشتے پوچھن ماں کن تو تقول فی حاضر رجل، 10 بھائی حضور نال کتنی وفا کر گیا ہے؟ تو کہیں گا یا رسول اللہ تواڈے نام تے سینے تے گولی کھا کے آیا، تواڈے نام تے جیل کٹ کے آیا، او جلے حضور نال وفا کرن دا ہی مل پیندا۔ اے دنیا ساری مینوں دسو لوگ کہندے نا جی میں فلاں دی خاطر نہیں تواڈے نال کھڑا ہو سکدا، یا یار نہیں میری برادری دا مسئلہ ہے، میں ایک گل کری جاندا، سوال ہے میرا نکا جا تواڈے کولوں، کیا مینوں دسو بندہ دنیا تو جاندا تے سارے اتنا ہی دنیا تے اتنا ہی کہندی انا للہ و انا الیہ راجعون، اتنا ہی کہندے نا دنیا تے سارے ماں پیو بھی ہون نا، اے یاد رکھنا میری گل، جنہاں وچ اسی لگے پھردے ہیں نا ماں پیو بھی ہون نا تے سارے مٹی پا کے آندے اوتھے منہ تے،
اینج موٹیوں میں خاک بھر کے دوست لایا وقت مرگ اور عمر بھر کی دوستی کا یہ صلہ دینے لگے اینج سارے مٹی پا کے آنا تے وہ کہنے نا ہسن دے کے روڑ لئی تینوں دتا کس دلاسا ہوں تے عمر بندے دی ایویں گزری جی میں پانی وچ بندہ کہے نہیں یار اے جڑا الیکشن آ رہا نا اے تے ہن میں دینا اپنی برادری نو ووٹ اگلا الیکشن سن ذرا عمر بندے دی ایویں گزری جی میں پانی وچ پتاسا ہوں تے سوڑی سامی ست کدے سن تے پرت نہ سک سے پاسا ہوں تے صاحب تے کو لیکھا منصیبہ ہوں رتی گھٹ نماشا ہوں مجھے دس بھائی پوری بابا جی پوری زندگی گزار گیا 40 50 60 70 سال دسو جن آقا دا کلمہ پڑھیا سی انہاں آقا نال کتنی وفا کر کے آئے تے اعلی حضرت فرماتے ہیں ساڈے کولوں پوچھن گے اسی کہاں گے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو بس اے بے تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے جلے حضور نال وفا کرن دی دیرے اصل تو انہوں دسیا کوئی نہ لوگا اے تے بابا جی نے آگے صدی دے اندر دسیا تے حضور دے غلام پھر کھڑے ہو گیا انہوں نے کہا اچھا حضور نال وفا کرن دی ایک قیمت مل دی اتنا انعام ملدا سن ذرا حضرت عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے فرمایا میرے پانی پلا جلے جنہ مال کا داسی کام کر دے نا او تے اتنا دے دیں کتنا دے دیں سن ذرا عمر بن اخطب نے حضور نے فرمایا میرے پانی پلاؤ صحابی کہتے ہیں میں پانی لے کے حضور دی بارگاہ دے اندر پیالے میں پانی لے کے آیا صحابی کہندن میں وچ ویکھیا تے کہ وچ تنکا پانی دے اندر میں ایک تنکا ہے صحابی کہندن میں نہ کہ رسول اللہ پیالہ مینوں واپس دے دیو جلے مینوں دس جڑے صحابہ اے دل تے ہاتھ رکھ تے سچ دس جڑے صحابہ حضور دے پانی وچ تنکا نہیں برداشت کردے سن او حضور دے دشمن نو برداشت کردے ہون گے دس نا او حضور دے دشمن نو برداشت کردے ہون گے نہیں اے جنہ مال کا داسی کام کردے ہو تسی تے جناب کدے آئے نہیں امت آئی نہیں 76 سال تو حضور دے دین وال جی حضور دے دلوار آئی ہوندی کہ اس ٹائم پوری دنیا دا امام پاکستان ہونا سی پوری دنیا دے حضور آئے نہیں نا کدے جناب کنے پاسے لگ گئے کدے کنے پاسے لگ گئے جلیا تو آیا ہی نہیں اے تحریک لبیک یا رسول اللہ دے بابا جی دا احسان ہے پوری دنیا دے کہ بابا جی نے سارے در چھڑوا کے تو حضور دے در تے لے لبیک یا رسول اللہ لبیک سانو نعرہ بھی ہو دیتا کہ جڑا نعرہ لاؤن دا بھی ثواب ہے ساڈا اسی کدے کیا ساڈی گل کرو اسی کدے اپنی گل کیتی ہی نہیں اسی سرکار دی گل کرتے ہیں کہ سرکار دے صدقے تے پوری کائنات بنی اعلی فرماندے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے پھر علامہ اقبال کلندر لاہوری بولے ان دی گل مان لو علامہ اقبال کہتا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن طاہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ میں کہ اقبال تو دس یہ ساڑی نفس کدھر نہ چل رہی اسی سانک کدھر نہ رہنا ہے اقبال کہنا خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے نبض ہستی تبش آمادہ اسی نام سے میں دس یار او حماس تے مجاہدین بے سر و سمانی دے عالم دے اندر یہود و نصارہ تو انہوں نے ٹاؤٹن دے جناب ٹینڈ کر رہے ہیں یہ کوئی نہیں کر رہا ہے یہ ہے اللہ کا وعدہ فرمایا کم من فیات قلیلۃ آج بھی لوگ غلط عزائم رکھتے ہیں لبیک کے بارے میں کہ لبیک کو ہم ختم کر دیں گے فلاں کر دیں میں کہا نہیں یہ قرآن کا فیصلہ ہے کم من فیات قلیلۃ غلبت فیات کثیرۃ باذن اللہ فرمایا ایسی نکیاں جماعتاں نو ہمیں کہتے ہیں نا چھوٹا تھا طبقہ اللہ نے فرمایا ایسی نیکیاں جماعتاں نو ہمیشہ اپنے حکم نال بڑیاں جماعتاں تے غالب کیتا ہے تے گل مک گئی لوگ ہمیں یہی کہتے ہیں نا ایتھوں لے کے تو تک سارے جناب وہ جڑے اوتے تے اپنے آپ نو جنہاں کول بڑے بدماشی نے سارے سامان نو سمجھدے نے کہ لبیک نکی جماعت ہے بالکل تے میں کہ اللہ دا فیصلہ ہے کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین ہاں ساری طاقتیں میرے مالک دی ہیں فرمایا واللہ غالب علی امری فرمایا اللہ کا حکم ہی غالب آ کر رہتا ہے تو جو مرضی تسی لبیک نو کل عدم کیتا
علماء نو فوش ڈول کیتا جناب پرچے کٹے شہید کیتے پھر بھی لبیک ختم تے کوئی نہیں ہوئی نا آج بھی لبیک علیہ اسی بہ کے حضور دا نعرہ لا رہے ہیں اے نعرہ حضور دا قیامت تک لگتے رہنا کیوں نے کیوں ورفعنا لک ذکر دا ذمہ مالک نے خود لیا نا جو مالک نے خود لیا جو حضور دے دین دے وچ خادمہ جلیا یاد رکھی ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے تے کئی کہیں گے تے مولانا سیاسی بات کر رہے ہیں یا فلاں یاد رکھی کدے بھی حضور دے غلاماں نال متھا نہ لاویں بے شک کدے بھی حضور دے دین نال متھا نہ لاویں تے کدے حضور دے دین دے بیٹھ کے حضور دے غلاماں دے بارے گل نہ کریں میں تمہیں تے گل سنائی جا جس بندے نے اے بھائی صاحب جس بندے نے بابا جی نو 4 جنوری 2015 دے اندر انہاں انویسٹیگیشن دا افسر سی مار ڈاؤن سی آئی اے دا اس نے بابا جی نو جڑا اتو دوسری منزل تو گھسیٹیا سی نا تھلے لے کے آیا سی 4 جنوری 2015 جدوں موم بتیاں والا معاملہ چلیا سی شیطان تحصیل دا شفقت نہیں اوندا نام سی کی کہندے نے بشیر نیازی بشیر او بڑا انہیں پھر بابا جی نو بڑی گلاں کیتیاں اس ٹائم انہیں اس ٹائم تے وہ اپنی پاور ہوے تے اس ٹائم بڑی گلاں آندیاں اے لوگ کہندے نا جی او جی 1929 دی گلاں جی ہن جے کوئی نہیں ہوندا میں کہ تو اکھاں تے کھول ذرا ہن بھی معاملات ہوندے اللہ بدلے لینا لیکن ہاں تو مشو مغرور بر حلم خدا دیر گیرت سخت گیرت بر تو رہا مولانا روح فرما دے ظالم کدے اپنے ظلم تو اے نہ کون کہ اللہ بے خبر ہے اللہ نے قرآن مجید ہی فرمایا نا ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار فرمایا میرے بندے کبھی بھی یہ گمان نہیں کرنا کہ اللہ ظالموں کے ظلم سے بے خبر ہے فرمایا کدے بھی یہ گمان نہیں کرنا فرمایا جس دن اللہ نفسی نہ ظالماں نو تے انہاں دی اکھاں کھلیاں رہ جان گیاں تے لبیک کیتا ظلم تے بابا جی نال کیتا ظلم تے بابا جی نے اسی موقع تے کیا سی اس افسر نو جدوں گھسیٹ لیا سی نا بابا جی نو انہوں نے کہا بابا جی تسی ہسدے کیوں ہو فرمایا جھلیا جنہاں تو خوش کرنے واسطے لگا پھردا او تینو ویکھ نہیں رہے تے جنہاں واسطے میں گھسیٹیا جا رہا ہوں مینوں ویکھ رہے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ میں اس گل تو پہلے آج بھی میرے بابا جی دی آج بھی میرے بابا جی دی کیا بات کیا بات آج بھی میرے بابا جی دی کیا بات آج بھی میرے بابا جی کیا بات سنو ذرا اس تو پہلے میں تمہیں حضرت غازی المدین شیخ علیہ رحمت دی گل سنائی دوں جس بندے نے سنو ذرا نہ آندا ہے حضور نال وفا کرن دی دیر ہے 2029 دے اندر غازی صاحب نو 100 سال ہو جانے 100 سال مینوں کوئی ایسا بندہ ہے جنوں اپنے کو لکڑ دادے دی قبر یاد ہوئے قبر دا نا نہیں ہے تے میں کہ اقبال دس نا کی نہیں میں تے اقبال کہنا کہ محمد سے وفا بس کہ حضور نال وفا کرے ہوے تنخانہ دا پتر تے پورا میانی صاحب قبرستان پھر جاؤ تانوں تے کوئی فاتح پڑھانا نہ کوئی نہیں ہوئے گا لیکن جویں تسی غازی صاحب دے مزار وال مڑو گے تو تانوں تے لوگ سلوٹ مارتے نظر آن گے کوئی پھل باندھے نظر آن گے کوئی جناب فاتح پڑھتے نظر آن گے میں کہ اقبال ہے کی اقبال کہنا یہ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے یہ گل ہے حضور نال محبت دی گل ہے میں کہ اقبال بندہ دلیر کیویں ہوندا بندے پیچھے کوئی جناب طاقتور لوگ کھڑے ہون کوئی ایجنسیاں کھڑی ہون کوئی باہر دے یہودوں نصارا کھڑے ہون کوئی جناب ادھر دی جناب اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہوے تے پھر بندہ دلیر ہوندا اقبال کہدا نہیں انہاں گلاں نال بندہ دلیر نہیں ہوندا انہاں گلاں نال تے بندہ ایک دن بھی جیل نہیں کٹدا تے ایک دن جیل کٹ کے باہر آ کے بندہ کہندا میں سیاست بھی چھڈی میں جماعت بھی چھڈی تے اودا بھی چھڈیا میں کہ ایک طرف تو ہے ایک طرف ساڈا او کارکن نے جڑا 6 مہینے جیل کٹ کے آوے تو انہوں کو پوچھے ہاں بھائی ہن کی ارادہ ہونے کا جھلیو مر ہی جاؤں جو اس گھر سے جاؤں 2 قدم کیا بجے بیمارے ہم قرب مسیحا چھوڑ کر کیا بات علامہ مظہر جانا بڑے کمال گل کی دی ہے بڑے دھیان نال گل سنی لوگ کہندے ہیں آپ دن رات حضور کی باتیں کرتے ہیں صحابہ و اہل بیت کی باتیں کرتے ہیں اور کوئی گل نہیں آندی مولویاں نو اور میں کہا سن دے صحیح علامہ مظہر جانا فرماندے یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے اے حضور دی محبت ہے کہ جناب کل ادم ہون دے باوجود جیلا کٹن دے باوجود اے جناب ہن گرفتار ہون دے باوجود بھی اس ٹائم میدان وچ بیٹھے تے حضور دا نام نہیں چھڑ دے علامہ مظہر جانا فرماندے یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے اے حضور دی محبت ہوے نا دل اندر تے بندہ تاں ہی دلیر ہو سکدا جے حضور دی محبت نہ ہوے تے بندہ باہر آئے کہندا میں چلا کٹ گیا میں کہ جلیا تینوں اسی اس ٹائم منع کرتے سی اس ٹائم تے تسی کہندے سی ہم نے لبیک کو ختم کر دیا ہم نے 192 شہروں سے دھرنا ختم کر دیا ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا ہم تمہیں اس ٹائم بھی کہتے تھے کہ آپ ظلم نہ کرنا کوئی تے فضا پر تھی ڈر
کرنا تے جس دن آپ عدالت بیسی دل دل لکھیا مرنا سنو ذرا غازی المدین شہید علیہ رحمہ کہندن کہ آپ نے آخری دفعہ جو آپ دی والدہ ملن آئی نا آپ نو تے رو پئیاں غازی صاحب دی والدہ تے ماما دے پھر ماما دے دل ہونا رہا ماما دے پھر ماما ہی ہونی نا رو پئیاں غازی صاحب دی والدہ تے غازی صاحب نے اپنی والدہ نو تاریخی جملہ فرمایا ماں جی تسی کتنی خوش قسمت ماں ہو لوگوں دے پتر ایکسیڈنٹ نال مار گیا کوئی دریاواں وچ رڑ کے مار گیا کوئی سب ڈسے مار گیا کوئی تب چڑھے مار گیا تو کتنی خوش قسمت ماں ہے تیرا پتر حضور دی عزت تے جان دے کے جا رہا تے فرمایا ماں جی قیامت تک یاد رکھنا میری گل جس ٹائم علم الدین دا نام آئے گا تو تہاڈا نام نال ضرور آئے گا کہ کتنی عظیم ماں سی جن نے علم الدین جیسے مجاہد نو جنم دیتا سی آج 100 سال ہونے والے غازی صاحب دی ماں دا نام آیا یا کوئی نہیں آیا ہاں اقبال کہنا نا جو قیامت تک برقرار رہنا ہے کہ حضور دے نام دی برکت نہ رہنا ہے جتنا بھی قیامت تک نہ رہنا ہے کہ محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے میں کہ اقبال ایک ہی گل ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب بندے پیچھے کوئی کوٹھیاں ہون کوئی اولاد ہوئے تے بندے پیچھے کوئی پیسہ ہوئے تے جناب کوئی ہوئے تے پھر بندہ دلیر ہوندا اقبال کہنا نہیں دلیری اس گل نہ نہیں آندی میں کہ اقبال دلیری کس گل نہ آندی اقبال کہنا دل سے عشق او توانا می شود خاک ہم دوشے سلجنا می شود اقبال کہنا جو بندہ دلیری اسی گل تو ہوندا کہ سامنے گولی آ رہی ہوئے تے ساڈے کارکنوں نے آئیں جناب سینے تے گولی کھا دی شل کھا دے جیلیں کٹیاں میں کہ لوگ اقبال دس دلیری آندھی کس گل تو ہے اقبال کہنا دلیری صرف ایک گل تو ہی آندھی تو دل وچ حضور دی محبت موجود ہوئے جو پتہ ہوئے کہ جنہاں مالکہ دا میں کام کر رہے ہوں میں نو بیک رہن اے یاد رکھنا جڑے بندے حضور دے دین دے بارے دن رات بیک گل نہ کرتے ساڈے بارے تو جو مرضی گل کرو ایسی تو حضور دے دین دے خادم ہاں لیکن حضور دے دین دا غدار نہ بننا حضور نے فرمایا جڑا تانوں میں دین دے کے جا رہا ان دا دن بھی دن نے تے رات بھی دن نے اور تحریک لبیک یا رسول اللہ تعالی اس حضور دے دین وال بلا رہی کہ یار ہن پرچی آپ نے حضور دے دین واسطے دینی ہن پرچی حضور دے نظام واسطے دینی جڑا بندہ چاہندا نا پاکستان دے وچ حضور دا دین آوے او پھر پرچی حضور دے دین واسطے دے گا جڑا چاہندا کہ کشمیر دوبارہ آزاد ہوئے تے کشمیر دی ساڑیاں ماما بہناں دوبارہ اپنے گھر وچ عزت و آب و تاب نال جی سکن شام دوبارہ جناب بحال ہوئے برما دی بچی تے دوبارہ خواب نہ بنن بیت المقدس دوبارہ آزاد ہوئے تے مسلمانوں دے حکمرانوں تے کھلو کے خطبہ دے تے پھر جڑا چاہندا نا یہ گلاں تو پھر چاہیے کہ اس والی پرچی حضور دے دین واسطے دے گا جڑا بندہ چاہندا نہیں اے مولوی ایویں لگے پھردے نہیں نا مولوی کی کرنا یاد رکھیے مولوی آن کے پاکستان ٹھیک ہوئے گا اے پکی گل جو تسی ہن مولویاں نے آنا تو اقبال کیا گیا نا اقبال کہنا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا شیر ہوشیار ہوگا اے حضور دے غلام کہ اس ٹائم بھی کوئی بہ سکدا یا اس گاؤں دے وچ بھی بہ کے تسی حضور دے غلام بیٹھے ہوئے ہن گل سمجھو ہن ماحول بدل گیا اور جلیو لوکاں جناب اے پچھلے دن وچ چور آیا او جناب سرکاری مشینری ساری استعمال ہوئی تے بندہ کوئی نہیں کٹھے کر سکے تے او جناب کہندے سن موبائل کی لائٹیں جلائے تے لوگ موبائل دی لائٹیں بھی جلاندے سن چور لے نہ جاؤ موبائل دی لائٹیں بھی نہیں جلیاں تے اسی کل صرف ادھی زبان نال کڈیا کہ موبائل چلاؤ تے جناب پورا ویڈیو ویکھو جناب ہتھے نکال دو لوگ نے موبائل کڈ اے اللہ دے بندے دل تے ہاتھ رکھ تے سچ سچ تبدیلی آئی یا نہیں آئی تبدیلی اور قیامت تک اگر مسلمان عروج پا سکتے ہیں تو وہ حضور کے دین کی وجہ سے پا سکتے ہیں حضور کے نظام میں ہی یاد رکھنا جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پھر آپ کی روٹی آپ کی عزت آپ کا سکون سب کچھ اسلام کے اندر تھا آپ اسلام کے کلے میں آ گئے ہیں پھر اسلام ہی آپ کو روٹی دے گا 76 سال تو روٹی کیوں نہیں لبھی میں کہ ایک بات دس تے صحیح ایٹم بم ہونے کے باوجود اتنا جناب اچھا سب کچھ انہوں نے کولے پھر بھی یہ در بدر کیوں پھر دے بہن اقبال کہنا جو اعلیٰ حضرت فرمانے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خان پھرتے ہیں گلاں بڑی لمبی ہو جان گیا کیونکہ اسی جو حضور دے عشق دیا گلاں کردے رہنے اور بابا جی کو سکھیا ہی یہی ہے سانو دے گھٹی وچ یہ سبق ملیا کہ گردن کٹ دے سکدی لیکن کسی یار دے حضور دے دشمن دے سامنے جھک نہیں سکدی بے شک ایک ہی سبق پڑھیا میں گل سنائی جاواں یہ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں
کدے پریشان نہیں ہونا جنہ مالک دا تم کام کر رہے ہو کتنے نواز دیں. حضرت عمر بن اخطب نے دو اے ویکھے نا حضور نے کہ میرے غلام میرے نال اتنا محبت کرتا کہ تن کا بھی نہیں برداشت کیتا پانی دے اندر. حضور نے دعا دے چھڈی چلے صرف تن کا کٹو تے حضور ایک دعا دے جو تو کلی محلے گھوم پھر کے کہیں گے اوے چھڈو یار کسی نے نہیں آنا حضور دے دین نہیں آنا اس دین نہیں آنا جس دین واسطے میرے آقا بدر اس گیا ہے اس دین نہیں آنا جس دین واسطے امیر حمزہ دے ٹکڑے ہوئے اس دین نہیں آنا جس دین واسطے بلال حبشی نوں گلیاں کم کعبے دی گلیاں میں کٹیا گیا اس دین نہیں آنا. میں دس پھر میرے آقا خوش ہوں گے نہیں ہوں گے اور میرا غلام میرے دین واسطے محنت کرے. جن مالکوں کا ہم کام کرتے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. سنو ذرا دو حضور نے دیکھے نا میرے غلام میرے کو اتنا محبت کردا. حضور نے فرمایا اللہم جملو یا اللہ انہوں سونا بنا دے یا اللہ انہوں سونا بنا دے. صحابہ کہنے 90 سال دی عمر دے پہنچے 90 سال دی عمر دے 90 سال دی عمر شاید ہی کوئی بیٹھا ہوئے شاید ہی کوئی بیٹھا ہوئے تھے 90 سال دی عمر دا ہے کوئی ایتھے کوئی نہیں ہونا. 90 سال دی عمر دے صحابہ کہندے نے پہنچے تے انج لگدے سن جویں 17 سالہ نوجوان ہوندا. نہ انہوں دے بال چٹے ہوئے نہ دند گرے. اے حضور دی گل ہے یہ سرکار کا در ہے میرے شاہاں تو نہیں جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے. جو لوگ جو حضور دے دین والا آندے پھر کہندے حضور کا دین ہمیں کیا دے گا. کہتے انہوں پارٹیاں کو بھی جا کے پوچھو یار تسی 76 سال تو سارے پارٹیاں نے حکومت کی تھی پاکستان دی معیشت تباہ ہوئی کیا مولوی نے حکومت کر کے تباہ کی تھی. ساڑھے کول دی حکومت آئی کوئی نہیں. جس دن آئے گی اس دن پھر پوری دنیا دیکھے گی کہ لینے نہ کوئی نہیں ہوگا دینا نہ سارے ہوں گے. آئے ہے نا یہ پکی گل ہے میں تو گپ نہیں مار رہا. عمر بن عبدالعزیز 2 سال حکومت کی تے کچھ مہینے ہوتے 2 سال دے اندر دور عمر دی یاد تازہ ہو گئی. تے گلی محلے لوگ زکات لے کے پھردے سن لین والا کوئی نہیں دینے والے ہر 8 صوبے تو زکات واپس آ گئی لیکن ہوے حضور دا دین تخت اتے حضور دا دین ہوے تخت اتے تے پھر 8 صوبے تو زکات واپس آ جاندی. جو حضور دا دین ہوے تے لوگ آٹے دی لیڑی لگے بھی مر جاندے. اے حضور دا دین ہی جڑا سب کچھ دینا جلے جڑا اے حضور دا دین ہی ہے جڑا غریب دے گھر آٹا نہ ہوے تے حضرت عمر دی کھنڈ تے لدوا کے غریب دے گھر آٹا پہنچوانا. اے حضور دا دین ہی ہے کوئی ہے جی اس حضور دے دین تو علاوہ یہ تو سلام لین دے روادار نہیں ہے. نہیں تو سلام ہی لیندے کنے نال لیندے جی. او دیکھو نا جناب غزہ دی بچیاں پکار رہی ہیں کوئی ہے محمد بن قاسم کوئی ہے صلاح الدین ایوبی جڑا کے ساڈی مدد کرے. یہ تے کل کرن نوں بھی تیار کوئی نہیں ہے. اے جو حضور دا دین ہوندا اسی پہلے دن میں جناب چھک کے رکھ دینا سی سارے ہاں. یہودیوں نوں اللہ نے فرمایا نا یہ قرآن دا فیصلہ ہے. اگر تسی بھی تو قرآن پڑھتے کوئی نہ تسی بھی اپنے پتر نوں کہندے جناب میڈیکل میں پڑھاؤ فلانے کل ہوئے جلیا میں نوں دس جے اے بی سی روٹی دے سکدی تے الف لام میم ذالک الکتاب روٹی نہیں دے سکدا. ہاں روٹی او تسی ایسا تانوں بھی یقین کوئی نہ تسی بھی جڑے تے بیٹھے ہو اپنے پتر نوں بڑا بڑا پڑھاندے ہو او جی میرا پتر فلاں پڑھے گا ساری زندگی اپنے پتر نوں دور رکھدے ہو. او پتر نہیں تیری کوئی عمر ہے داڑھی رکھن دی. او پترا چھڑ پتر نوں ساری زندگی حضور دے دین کو دور رکھیا. پھر کی ہویا جو بابے دا اپنا ٹائم آیا نا کہ پتر ہن میری خدمت کرے پھر اسلام دے اپنا حصہ وصول کردا اسلام دے اپنا حصہ بڑا ڈڑا کر کے وصول کردا. یہ ساری زندگی ماں پیو نے اپنے پتراں نوں حضور دے دین کو دور رکھنا. پتر تیری کوئی عمر ہے تو جو بابے دا ٹائم آندا کہ بابا چاہے کہ آج پتر میری خدمت کرے پھر اس ٹائم پتر کہندے نے اس نوں اولڈ ہاؤس جمع کراؤ. اسلام اپنا حصہ وصول کردا جے اچھے طریقے نال دے دیو تو سبحان اللہ. جے نہیں دیو کہ اسلام بڑا ڈاڈا کر کے وصول کردا. آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. آپ نے اب حضور کے ساتھ وفا کرنی ہے حضور کے دین کے ساتھ وفا کرنی ہے اپنے دلوں کے اندر حضور کی محبت کو بسانا ہے. پھر دنیا سے تسی ہر طاقت نہ لڑ سکتے جے دل میں حضور دی محبت ہوے. میں کہ اقبال یہ دل بنایا کس گل تے رب نے بنایا کس گل تے. اقبال کہنا دل بمحبوب حجازی فاستہم زی جہت بیک دیگر پہ وستہم. اقبال کہنا دل لان دی کو جگہ حضور دی ذات ہے حضور نال وفا کرنی. سن ذرا حضرت ربیہ رضی اللہ جلے جڑا اسی جنہ مالک دا کم کر دے نا جنہ مالک واسطے اسی قربانیاں دے رہے ہو تے نواز دے اتنان. حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نو وضو کرا رہا ہے صرف وضو کرا رہا ہے وضو. حضور نے فرمایا سل ربیہ مانگ کی منگنا. ویل چیئر تے بیٹھ کے جڑا بابا جی نے پیرا دیتا ہے تے قیامت والے جدوں حضور بلا کے انعام دین گے نا جدوں میدان معاشرے وچ پھر دنیا دار ویکھن گے ہائے اچھا اے انعام ملدا حضور نال وفا کرن دا. اعلیٰ فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ. سنو ذرا حضور نے فرمایا سل ربیہ مانگ کی منگنا.
حضرت ربیہ بھی پھر حضور دے غلام سن تے حضور نو مختار کل مندے سن شفیعو حاکمو مختار مان ان کو دنیا میں اے دنیا وچ منو آج حضور نو قیامت میں یہ سب کچھ دے کر مانا تو پھر کیا مانا ہاں حضور نو وضو کرا رہا ہے صرف وضو کرا رہا ہے کوئی دشمنوں نہیں قتل کیتا کوئی جنگ نہیں لڑی صرف وضو کرا رہا ہے حضور نے فرمایا سال ربیہ مانگ کی منگا انہوں نے کہا یا رسول اللہ جنت دے اندر اللہ نے جڑا آپ کو مقام عطا کرنا نا اس مقام دے اندر آپ دی خدمت چاہیے دی جنت بھی لب گئی حضور دی خدمت بھی لب گئی سنو ذرا یہ سرکار کا در ہے صحابی کہندے کہ میں حضور دے سامنے یار کتنے کہ یا رسول اللہ جنت دے جڑا اللہ نے آپ کو مقام عطا کرنا اس مقام دے اندر آپ دی خدمت چاہیے دی حضور نے فرمایا ربیہ اے تے ہو گیا اور دس کی منگنا پھر حضرت ربیہ نے زبان حال نہ کہ جولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ تو آیا نہ ڈرتے ہو کیوں بد نصیبہ ہزاروں رگوں میں رگے دے سمجھ آ رہی کون مولا ہے کائنات دی حدیث بات سنا کے ایسی جذبے نال کدی گل نہیں سننی انہاں نیشنل دا تو جو لوگ بڑے بڑے آگے کہن گے یہ فلاں کے حق میں بیٹھ گئے یا فلاں ہو گیا بڑیاں سازشاں ہون گیاں بڑے فلاں بڑے بڑے روپ دے اندر آن گے بڑے بڑے داڑیاں تے جناب امامے دے روپ تے جبے کبے پا کے بھی آن گے یہ فلاں ہو گیا تسی ہن کنے سنو دے نہیں چھڑ یار چھڑ میں سندا ہی کوئی نہیں آ جلیا جڑے بندے 12000 شیل کھا کے نہیں نکے ہن وک جان گے جڑے بندے گولیاں کھا کے تے قلم کھا کے نہیں وکے تے ہن وک جان گے چلیا 2017 دے اندر اے نومبر شروع ہویا نا آج دو دن نے انہاں دی محفل بھی بڑی عظیم ہے آج دو دن نے جس دن اس مجدد اس صدی دے مجدد نے اسلام آباد کی طرف ختم نبوت دا پہرا دین واسطے لانگ مارچ شروع کیتا آج دے دن 6 نومبر 2017 دے اندر بابا جی روانہ ہوئے سن حضور دی ختم نبوت تے پہرا دین واسطے تے تہاڈی محفل بھی یادگار ہو گئی اے سمجھو پھر گل وچ چلی اور کتھوں اور بڑھ گیا اسلام نہ لگتا نا حضور نے فرمایا الاسلام یعلو ولا یعلا حضور نے فرمایا قیامت تک اسلام غالب ہونے واسطے آیا مغلوب ہونے واسطے نہیں آیا اور فرمایا جڑا اسلام نہ لگ جائے گا اسلام وہ کعبے دی چھت تے چاڑ دے گا اسلام نہ نہیں لگے گا اسلام انہوں بدل وچ بڑھ کے رکھ دے گا اسلام دا اصول ہے اور اس دفعہ فیصلہ تسی کرنا میں تہاڈے کول کوئی حلف نہیں چکوانا نہ میں تہاڈوں کہنا آج تو جا کے گلی محلے کمپین سٹارٹ کرنی انہوں کہنا یار اسی 76 سال حضور دے دین نال بے وفائی کیتی اے دنیا دے فنا دا نہ ہے انہاں سارے جتنے بھی بندے کو مال ہوئے نا سب کچھ ہوئے کفن سارے نو ایک ہی جگہ پہ گا کوئی جیبہ شیبہ کوئی نہیں لگ دیا کچھ بھی نہیں لگ دیا مالدار ہوئے یا غریب ہوئے کفن ایک ہی ہے اتنے آنا رسول اللہ نے اس گل نو یاد رکھنا ایس منہ ایک دفعہ یاد رکھنا ہے کنوں ووٹ پانے سپورٹ کر دیا دائیں بائیں گلاں کر دیا ایک دفعہ یاد رکھنا کہ یار ایک دفعہ حضور کے سامنے میں جانا تے پیش ہونا یہ حضور نے میرے کو پوچھ لیا کوئی ایک طرف میرے دین دے بلا رہے سن میرے دین دے پہرے دار تینوں بلا رہے سن کہ ادھر آ بھائی حضور دے دین نال کھڑو ایک طرف تینوں ختم نبوت دے ڈاکو بلا رہے سن ناموس رسالت دے غدار بلا رہے سن عافیہ صدیقی بیچن والے بلا رہے سن غزہ دی بچیاں دی مدد کرن والے نہیں بلا او نہ مدد کرن والے بلا رہے سن تو دس پھر کدھر کھلوتا سی تو جا کر نہ کھلو گیا سی اے فیصلہ تسی کرنا کیوں کہ رخ روشن کے سامنے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے پروانہ ادھر جاتا ہے یا ادھر جاتا ہے فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ 2024 کے اندر آپ نے حضور کے نظام کو اپنے سینے کے ساتھ لگانا ہے کہ کفر کے نظام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے کفر کے نظام کے ساتھ یہ فیصلہ دو ہی ہے اس دفعہ الیکشن کوئی لمبی چوڑی باتوں پر نہیں لڑا جانا ہے اس دفعہ پیر صاحب کو فیصلہ کرنا پڑنا ہے کہ انہوں نے ساری زندگی لگا چڑی سانوں دے نال لکھا سی ہن پیر صاحب نوں تے مریداں نوں فیصلہ کرنا پوسی کہ حضور دے دین نال کھڑے ہونا یا کفر دے نظام نال کھڑے ہونا اور منبر تے بیٹھے مولوی صاحب نوں فیصلہ کرنا پوسی کہ حضور دے نظام نوں سینے نال لانا جس نظام دی برکت نال مولوی صاحب منبر تے بیٹھے نے جنہاں تے منبر تے بیٹھے انہاں دے دین نوں سینے نال لانا تے کفر دے نظام نوں لانا کفر دا نظام ہی ہے نا یار تو لے کے تھلے تک کفر دا نظام ہی چل رہا چلے مینوں دسو سود کھا رہے یا کوئی نہیں کھا رہے تے کفر دا نظام ہی ہے نا اسلام تے کہندا سود کوئی نہیں اسلام تے سود نو حرام کرا دیندا جڑا ہن سود چلائی پھر دے ہون ساری جماعتاں والے سود دے حامی ہیں یاد رکھی ایک دفعہ ووٹ دین تو پہلے یاد رکھی کہ تیرا ووٹ کدھر ختم نبوت دے غداراں ول تے نہیں جا رہا تیرا ووٹ کدھر سود خوراں ول تے نہیں جا رہا
تیرا ووٹ کدھر مسجد سپیکر اتارنے والے واسطے تے نہیں جا رہا، تیرا ووٹ کدھر ڈاکٹر عافیہ صدیقی نو بیچنے والے واسطے نہیں جا رہا، یہ فیصلہ تو کرنا. یاد رکھیں تیرے لیڈر ختم نبوت دے غدار ہیں تے ساڈا لیڈر ختم نبوت دا پہرے دار ہے. فیصلہ ہے لبیک علیہ سر جھکا کے نہ گل کرے کرے او ہو جی پتہ نہیں ہوگا. تیرا لیڈر ناموس رسالت دا غدار ہے، تیرا لیڈر مسجد سپیکر اتارنا والا ہے، تیرا لیڈر آسیہ مولانا نو فراغ کرانا والا ہے، تیرا لیڈر ناموس رسالت دے حضور دے غلاماں نو جیلاں وچ بند کرانا والا تے ساڈا لیڈر حضور دا ناموس رسالت دا پہرے دار ہے. میں تو دس رہا کہ یہ سرکار کا در ہے، در شاہ ہاں تو نہیں جو ماں. ایک دفعہ حضور نال وفا کر کے دیکھو یار، اے وفا ایک دفعہ حضور دے در پر آ کے اپنی گردن جھکا کے دیکھو مالک نواز دے کتنا. یہ سرکار کا در ہے، در شاہ ہاں تو نہیں جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے. یہ باس نہ کر کہ حضور دا دین دے سکتا یعنی یہ باس نہ کر، ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ. اور ہم کون ہیں؟ ہمیں کتنا دیتے ہیں مالک؟ اے لبیک علیہ سن ذرا، لب وہاں ہے آنکھیں بند ہے پھیلی ہے جولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. بس اتنا مقصد ہے کہ حضور کی امت حضور سے انے واہ محبت کرے. حضور دی گل آ جاوے تو پھر گل سننی کوئی نہیں. مولوی صاحب کوئی اور گل سنا من دس مولا کائنات کی فرماندے کہ میرے آقا مولا چلتے کیسے تھے. دس بھائی امام حسن کی فرماندے میرے آقا مولا کا چہرہ انور کیسے تھا. دس بھائی امام حسین کی فرماندے جو میرے آقا مجلس وچ بیٹھے سن تے کس طرح بیٹھے سن. اے گلاں سنیاں حضور دیاں تے پھر جو گلاں سن کے جاؤ گے نا قبر تو فرشتے صرف سوال کرن دی دیر ہونی تے کھڑے ہو جاؤ گے. جلیا ساری زندگی تے میں بن ویکھیا گلاں کردا رہیا تے ٹائم آ گیا زیارت کرن دا. تے جدوں حضور آن گے جو حضور دا غلام ہوگا لمبے تھوڑی پیا رہے گا. قبر میں سرکار آئے تو اعلان ہونا کہ سرکار آ رہے ہیں تو فرشتے کہیں گے بھائی کھڑو جواب دے تے سرکار آ رہے ہیں. سرکار جو سرکار کا سوال ہوئے گا کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل تو پھر حضور دا غلام کی کرے گا؟ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں. اینج کر کے قدموں میں وہی گرے گا نا جو آج حضور دے قدموں میں گرے ہوئے گا. یا رسول اللہ بس میں تھوڑے دین دا 76 سال دی معافی دے دیو ہن میں تھوڑے دین نال کھڑے ہونا ہے. ہن بھاوے میری پوری برادری بھی مخالف ہوئے میں تھوڑے نظام نال کھڑے ہونا. قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گروں. گھر فرشتے سر اٹھائے فرشتے کہن بھائی کھڑو جواب دے. گھر فرشتے سر اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں کہ پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے. آئی گرد تو ہم نے سنان لگا حدیث پاک کہ حضور کا چہرہ انور کیسے تھا، میرے آقا کے ہاتھ مبارک کیسے تھے، میرے آقا چلتے کیسے تھے، میرے آقا مسکراتے کیسے تھے. اور جس نے میرے آقا کو ایک دفعہ دیکھا پھر وہ کیا کہنے پر مجبور ہویا. ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطويل الممغد ولا بالقصير المتردد وكان رباطا من القوم ولم يكن بالجاد القدد ولا بالسبت كان رجلا شعرا ولم يكن بالمطهم ولا بالمقلسم وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب أضاج العينين آدب الأشباه جليل المشاج والقدد أجرد ذو مسربة شسر الكفين والقدمين إذا مشى تقلى كأنما ينحت من سبب وَإِذَا الْتَفَتَ مَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ أَشْرَفُ النَّاسِ صَدْرًا وَأَصْدَقُ النَّاسِ لَهْجَةً وَأَلْجَمُهُمْ عَرِيقَةً وَأَكْرَمُهُمْ عَشِيرًا مَنْ رَآهُ بَدَاهَةً آبَاهُ وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةً أَحَبَّهُ يَقُولُ نَائِدُهُ لَمْ يَرَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ. مولا کائنات فرمانے رہا حضور کو لو دور رہا تو دور ہی رہا یا نیڑے آیا جنہیں حضور دا چہرہ انور ایک بار ویکھیا وہ کہنے تے مجبور ہویا نہ کوئی ہویا تے نہ کوئی ہوسی. جو پیر مہر علی شاہ صاحب نے وادی امرہ میں حضور دی زیارت کی تھی تے کہندے نے حضور دا چہرہ انور تے بے مثال نہ کہندے نے حضور دے ابرو دے اتنے سونے سن کہ مہر علی شاہ غشکا دے ڈگ پیا تے پھر کہنے تے مجبور ہویا اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں دی شان تو شاناں سب بڑی. اسی کیوں دن رات محنت کر رہے ہیں
کس واسطے محنت کر رہے ہیں اتنی تکالیف تو باوجود. پیر مہر علی شاہ صاحب کی زبانی سنو ذرا. پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں اے صورت شالا پیش نظر. دنیا تو جان دا ٹائم آ جاوے بابا جی فرمانے ہیں حضور نال اتنی وفا کر کے جاویں, اتنی وفا ضرور کر کے جاویں کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے وہ میرا فقیر آئے. اتنی اسی کہنے کہ حضور دی اتنی وفا ہونی چاہیے کہ صورت شالا پیش نظر جو دنیا تو جان دا ٹائم آ جاوے کہ حضور دا چہرہ انور سامنے آ جاوے. اے صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر. قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر سب کوٹیاں تھی سند کھریاں. سبحان اللہ ما اجملہ کا ما احسنہ کا ما اکملہ کا کتے مہر علی کتے تیری سنا گستاخ کیوں کتے جائے. سبحان اللہ. حضور نال وفا کرن دی دیر جلیا تو حضور نال وفا کر کے تے ویکھ کہ تو سوچیا ہے اعلی فرماندے پیش حق پیش حق قیامت والے دن کی ہونا. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے. چلے او حضور رو پین گے تیرے تے میرے واسطے, تو حضور رو پین گے تے میں پھر حضور دا وفا نہ کراں, میں حضور دے دین نال نہ کھڑے ہواں. حضور قیامت والے دن میرے واسطے رو پین گے تے میرے واسطے کی کرن گے, گناہ میں کیتے ہون گے تے حضور رو پین گے. اعلی فرماتے ہیں خدا نے وہ وسعتیں دی ہیں دامن محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. بس جو جرم میرے کھلن گے تو حضور میرے جرموں کی جگہ چھپا رہے اور نہیں میرا غلام ہے. تو پھر اللہ دے بندے مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ, اے طالب برگشتہ تیری سجلے. قیامت ہے حضور نے کام آنا, دنیا وچ بھی حضور نے کام آنا, کل میدان محشر وچ بھی حضور نے کام آنا, پل صراط تے بھی حضور نے کام آنا, حوض کوثر تے بھی. تو این زبان مار کٹی ہونی کہ یا اللہ پانی پلا دیو, پانی پلا دیو, نسے نسے حوض کوثر دیں گے حضور میں پانی پلا دیو. اعلیٰ فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ. جو اس دن حضور نے حوض کوثر سے پانی پلانا پھر جلیا تینوں کوئی دائیں بائیں گھماوے تو کہے گا جلیا دس ہے نہ اس نبی نال وفا نہ کرا جنہ میرے ہاتھ کا کام آنا. حضور نال وفا کرنی ہن نعرہ لانا ہے تے گل مک گئی, گلاں تے پھر ہوندیاں رہن گیاں. اے تے انہاں دا اسرات ہی ہے منڈیاں دا, اے منڈے بڑے جناب کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نسلوں وچ بھی حضور دے غلام پیدا کرے تے کیا صبح قیامت حضور دے دین نال کھڑے رہون. جڑے حضور دے تسی غلام آئے ہو اللہ تعالیٰ آپ سب نو سلامت رکھے تے آپ دا آنا اپنی بارگاہ وچ قبول کرے. تے اج جو تسی حضور سارے ہمارے پوری ٹیم سبحان اللہ تعالیٰ ساری ٹیم نو ہے, سارے جڑے نوجوان ہیں جڑے بزرگ حضرات آئے اور اتنی دیر تو بیٹھے ہو. سچی گل ہے یہ تے پھر تانوں مالک کی جزا دین دی ایندی تسی حضور دا اور کوئی مقصد نہیں نا, ساڈی کوئی ذات مقصد ہے, اسی بھی تو حضور دی گلاں کردے ہیں نا. تے پھر جو تسی حضور دا ذکر سنن واسطے اے بیٹھے ہو نا, اے اصل تبدیلی ہے. اے تبدیلی کہ یار جڑا بندہ صبح دا بیٹھا ہوئے چلے تو لوگ بریانیاں واسطے آندے, نہ کوئی بریانی ہوے نہ کوئی پیسے ہون, صرف کی کہ یار حضور دی عشق دیاں دو گلاں سننیاں. بس اتنی گل ہے. جدوں حضور دی امت کھڑی ہو جائے گی پھر انشاءاللہ حضور دا دین تخت تے آ گئے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آپ دے گھر بار کو سلامت رکھے, آپ نے اپنے خزانے غیب سے حلال دے وافر عطا فرمائے, ہر مشکل کو محفوظ رکھے. آج حضور دا جڑا تسی ذکر سنا اس دی برکت نال اللہ تعالیٰ آپ دی دلی نیک حاجت تمنا آرزو پورا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.